السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن الكريم والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال الله عز وجل في موضع آخر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قال الله عز وجل في مقام أخرى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ رب العزت کے لیے خالص جس کی بے شمار نعمتیں ہیں نہ گنی جا سکتی ہیں اور نہ شمار کی جا سکتی ہیں درود و سلام حضور کے سرکار کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف گامزن کیا۔ فلسطین اور غزہ کے مظالم آپ کے سامنے ہیں۔ غزہ مکمل طور پر مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ یہودی صہیونی آئے دن مسجد اقصی کی حکومت کو بحال کرتے ہیں۔ مسجد اقصی ہمارے نزدیک اہم مقامات اہم جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، بلکہ مقدس جگہ ہے اور برکت والی جگہ ہے۔ حتیٰ کہ وہ علاقہ
کو محرم المبارک قرار دیا۔ فلسطین شام کے علاقوں میں ہے، اس شام کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اس کے فضائل، کئی اس کے مناقب بیان کیے گئے، اس کی عظمتوں اور رفعتوں کا خصوصی تذکرہ فرمایا۔ فلسطین انبیاء کا مسکن، انبیاء کی رہنے کی جگہ تھی، کئی انبیاء کرام یہاں آئے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ زیادہ تر انبیاء کرام کا جو مسکن رہا ہے وہ فلسطین اور شام رہا ہے، یہ بات غلط نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کا مسکن فلسطین اور شام رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت کے لیے جس جگہ کا دعا کی اللہ سے، وہ جگہ بھی فلسطین تھی کہ اللہ اس جگہ پر مجھے موت دینا۔ کئی نبیوں نے ہجرت کی اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنے علاقوں سے ہجرت کرو اور فلسطین کا انتخاب کرو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جب سازش سے قتل کرنا چاہا، پھانسی پر لٹکانا چاہا، تو اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں کو اٹھا دیا اور قیامت سے پہلے ہمارا ایمان ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دوبارہ وہ زمین پر اتریں گے، تو جس جگہ پر اتریں گے وہ جگہ بھی بیت المقدس ارض شام ہوگی۔ اور یہ بات سمجھ لیجیے کہ بیت المقدس کی تعمیر سب سے پہلے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمائی۔ بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، 40 سال بعد سیدنا یعقوب نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اس تعمیر کو آگے بڑھایا سیدنا داؤد علیہ السلام نے، پھر اس تعمیر کو مکمل کیا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ تو بڑی برکت والی جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، جو تمام کے تمام یہودیوں کا بھی قبلہ رہا، عیسائیوں کا بھی قبلہ رہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ تک اس کی طرف منہ کر کے نماز کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ایُّ مسجد بُنِیَ فِی الْأَرْضِ أَوَّلُ، سب سے پہلے اس زمین پر کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ فرمایا مسجد الحرام، سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، مسجد حرام کو تعمیر کیا گیا۔ ابو ذر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد کون سی مسجد تھی؟ فرمایا مسجد الاقصی۔ حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں کم کان بینہما، اللہ کے رسول ان دونوں کے درمیان کتنے سال کا گیپ تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 سال، 40 سال کا گیپ تھا۔ اس جگہ کو اللہ نے برکت والی جگہ قرار دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو اللہ نے حکم دیا اس زمین کا انتخاب کرے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین، لوط اس برکت والی زمین کی جگہ تم نے انتخاب کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي کتب اللہ لکم، اس پاک و مقدس جگہ پہ تم داخل ہو جاؤ۔ بلکہ سورہ اسراء کی آیتیں پڑھتے ہیں ہم،
سورہ بنی اسرائیل کی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، جب آپ کو معراج ہوئی تو اس معراج کا آغاز مسجد حرام سے ہوا، آپ مسجد اقصی پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، یہ جگہ بڑی برکت والی ہے اور اس کے ارد گرد جو جگہ ہے یہ بڑی برکت والی ہے۔ انبیاء کا مسکن، برکت والی جگہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے مگر صرف 3 مساجد کی طرف، ایک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، دوسری مسجد حاضرہ مسجد نبوی، اور تیسری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ ان 3 مساجد کے علاوہ ثواب کی نیت سے کہ زیادہ ثواب ملے گا، لمبا سفر کرو، کہا جائز نہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، مسجد اقصی کی فضیلت کہ اس کو دیکھنے کے لیے، جہاں نماز پڑھنے کے لیے، جہاں دعائیں مانگنے کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز پڑھے گا اسے متعدد نمازوں کا ثواب ہے۔ مختلف روایات میں اس ثواب کا تعین بھی کیا۔ اور سورہ 3 پڑھیے، رب العالمین نے کئی قسمیں کہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور پہاڑ کی قسم، مجھے مکہ شہر کی قسم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اب یہ 3 اور زیتون کیا چیزیں؟ مفسرین پڑھیں گے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک قول نقل کیا تفسیر ابن کثیر میں، ہوا مسجد بیت المقدس، اس سے مراد مسجد اقصی ہے بیت المقدس سے، کیونکہ اس علاقے میں زیتون کے درخت متعدد موجود ہیں کہ اللہ نے اس کی قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ایک قسم نہیں کھائی، 2 قسمیں نہیں کھائی، 4 قسمیں کھائی۔ سب سے پہلے ان قسموں میں جن چیزوں کی قسمیں کھائی ان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ 3 کی اہمیت، زیتون کی اہمیت، طور سینا کی اہمیت، مکہ شہر کی اہمیت، اور پھر اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنا کیا ہے۔ اب 3 اور زیتون سے جب بیت المقدس کو مراد لیا تو اس کی اہمیت بھی واضح ہو گئی۔ یہ سارا کا سارا اہل شام کا علاقہ، اور اہل شام میں وہ علاقہ کہ جن کے فضائل، مناقب اور مقامات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے دور میں اگر اہل ایمان کو تلاش کرو گے تو وہ پورے شام میں نظر آئیں گے۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اگر تم شام کی طرف رخ کرو گے تو تمہارا ایمان محفوظ رہ جائے گا۔ کہ شام میں اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو شام میں رہنا۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ من حضر موت، ایک آگ نکلے گی قیامت سے پہلے حضر موت سے، یا پھر سمندر سے۔ بڑی قیامت کی نشانی بتائی تو صحابہ نے پوچھا فما تأمرنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو تم کیا دیتے ہیں؟ جب یہ آگ نکلے گی تو ہم کیا کریں؟ اپنے ایمان کو کیسے بچائیں؟ فرمایا علیکم بالشام، شام چلے جانا۔ عیسیٰ بن مریم جب اتریں گے، جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا، وہ جگہ بھی شام اور بیت المقدس کے بالکل قریب ہوگی، اور دجال پرانے
مقابلہ کریں گے، اسے قتل کریں گے۔ وہ جگہ بھی شام کے قریب باب اللد ہوگی۔ کیا یہ بیت المقدس میں تو داخل نہیں ہو سکے گا؟ 3 جگہ ہیں، ایک بیت اللہ، وہاں یہ بدبخت داخل نہیں ہو سکے گا، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی، یہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ علیہ ملائکہ فرشتے ہوں گے، اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو باب اللد پہ آئے گا، اور باب اللد جو ہے یہ فلسطین میں ہی ہے۔ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام فیقتلہ، اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دیں گے۔ اسی طرح جاجوج اور ماجوج، ان کی قتل گاہ بھی اسی علاقے کو قرار دیا کہ وہ اسی علاقے میں کیسے کردار تک پہنچیں گے۔ اس ساری تمہید کا مطلب یہ ہے کہ اہل شام اور فلسطین یہ وہ علاقے ہیں جسے برکت والی جگہ قرار دیا، اور ان کی برکت کی وجہ یہ بتائی کہ اس میں بیت المقدس موجود ہے، اس میں مسجد اقصی موجود ہے، اور مسجد اقصی کی حرمت کو، اس کی تعظیم کو بار بار بیان کیا۔ اس سے پہلے جب بھی کافروں نے ان جگہ کو قبضہ کرنا چاہا تو ان کا مطمع نظر انہدام نہیں تھا، ان کا مطمع نظر گرانا نہیں تھا، ان کا مطمع نظر بے حرمتی کرنا نہیں تھا، ان کا مطمع نظر صرف اور صرف قبضہ کرنا تھا۔ تاتاریوں نے حملہ کیا صرف قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ چاہتے تھے یہ جگہ ہمارے یہاں بھی مقدس ہے۔ صلیبیوں نے قبضہ کیا، وہ یہ چاہتے تھے یہ جگہ مقدس ہے، یہ جگہ ہمیں ملے، لیکن آج یہ بدبخت قبضہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ انہدام چاہتے ہیں، اس کی بے حرمتی چاہتے ہیں، اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن اس کے تقدس کو بار 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 بحال کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، سب سے پہلے مسجد اقصی ان کے دور میں فتح ہوئی، بیت المقدس علاقہ فلسطین ان کے دور میں فتح ہوا۔ جب انہوں نے 16 ہجری کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، سپہ سالاری کے لیے جاؤ، جہاد کے لیے جاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو ایک شرط رکھی ان لوگوں نے کہ تمہارا بادشاہ آ جائے، تمہارا خلیفہ آ جائے، ہم بغیر جنگ کیے، بغیر قتال کیے چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ لمبا واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، اور جس انداز پہ پہنچے، ایک غلام ہے، دوسرے خود ہیں، کبھی خود سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام کو سوار کرتے ہیں، کبھی اونٹ کی مہار لگام خود پکڑتے ہیں، کبھی غلام پکڑتے ہیں۔ غلام کہنے لگا آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ اوپر سوار رہے، میں نیچے پکڑ کے چلوں گا۔ کہا غلام ضرور ہے لیکن تو انسان تو ہے، لہذا انسان ہوگا، آدھا راستہ پیدل چل کر بیت المقدس میں پہنچے۔ جب تیاریاں کر رہے تھے مدینہ سے، لوگوں نے اما حفصہ سے کہا، اما حفصہ کون ہے؟ حضرت عمر کی بہن ہے، ہم شیعہ ہیں، اما حفصہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی زوجہ ہے۔ کہا آپ کا بھائی ہے، آپ کو بارش کرے، اچھے کپڑے پہنے۔ اما حفصہ نے کہا میں نہیں کہہ سکتی اپنے ابا، بلکہ بھائی ابا ہے، میں بلکہ انہیں نہیں کہہ سکتی، عمر سے میں نہیں کہہ سکتی۔ اچھا جی کس سے کہا جائے؟ بدل امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی
اللہ کے رسول کی پیاری زوجہ اما عائشہ صدیقہ سے کہا گیا، اما عائشہ نے بلایا، حضرت عمر آئے اور دوستان ہو کر بیٹھ گئے۔ اما جی حکم کرے، عمر آتے، کہا فلسطین جا رہے ہو، بیت المقدس کی چابیاں ملنے والی ہیں، اچھے کپڑے پہن لو، ٹاٹ باٹ سے جاؤ، پتہ چلے مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا اما جی یہ تو بتاؤ اللہ کے رسول کے کپڑے کیسے تھے؟ اما جی یہ تو بتاؤ آپ نے زندگی کیسے گزاری تھی؟ اما جی یہ تو بتاؤ کہ آپ کے کپڑوں پر کیا 17 ٹاکیاں نہیں لگی تھی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اما جی بھی رو رہی ہیں، جناب عمر بھی رو رہے، 17 ٹاکیوں والے کپڑے۔ کبھی خود اوپر سوار ہوتے ہیں، غلام لگام پکڑتا ہے، کبھی خود لگام پکڑتے ہیں، غلام اوپر سوار ہوتا ہے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے، اوپر سوار ہونے کی ذمہ داری، نمبر جو تھا وہ غلام کا تھا، اونٹ کی مہار پکڑنے کا جو نمبر تھا جناب عمر کا تھا۔ غلام رو پڑتا ہے، امیر المومنین بس کیجیے، ابھی تم سامنے پہنچ چکے ہیں، لوگ کیا سمجھیں گے، کیا سمجھنے دو، عمر ظلم نہیں کر سکتا۔ اب سامنے پہنچے، لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں امیر المومنین اوپر والے، کچھ کہتے ہیں نیچے والے۔ مدعا یہ کہ جب پتہ چلا کہ امیر المومنین وہ ہیں جنہوں نے لگام پکڑی ہوئی ہے، دوبارہ کے بزرگوں نے کہا ہمیں یہی سبق ملا تھا، ہم نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ ان سے جنگ نہیں کرنا، بغیر کتاب کے چابیاں انہیں حوالے کر دینا۔ 16 ہجری چابیاں ملی، بیت المقدس فتح ہو گیا، اور حضرت عمر نے اپنی دور خلافت کے اندر 4 دفعہ بیت المقدس کا سفر کیا، 4 دفعہ آئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، کافروں نے پھر قبضہ کیا، صلیبیوں نے پھر قبضہ کیا، 493 ہجری کے اندر پھر قبضہ ہوا۔ پھر سلطان بلکہ صلاح الدین ایوبی نے پھر اپنے دور میں اسے فتح کیا۔ فتح عمر صلاح الدین، حضرت عمر نے فتح کیا تھا اور آزاد کیا پھر صلاح الدین ایوبی نے۔ 762 ہجری تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ مدعا یہ ایک مقدس جگہ ہے۔ 1948 میں جب سے گندی ریاست، ناپاک ریاست، پلید ریاست، مسلمانوں کی دشمن ریاست جب سے یہ وجود میں آئی ہے، تب سے وہاں کی حکومت کو آئے دن کمال کیا جا رہا ہے، آئے دن اس کے تقدس کو کمال کیا جا رہا ہے۔ کبھی اس کے مینار کو توڑا جاتا ہے، کبھی اس کے دروازوں کو توڑا جاتا ہے، کبھی چپلوں سمیت وہ اندر گھس جاتے ہیں، کبھی اس زمین میں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ 1948 میں جب اپنے حواریوں کے ذریعے یہ ریاست قائم ہوئی، نجائز ریاست، اس کے بعد سے بیت المقدس کی توہین کی جا رہی ہے۔ ان کا اصل مطلب قبضہ نہیں، گرانا ہے، پھر آگے بڑھ کر مسلمانوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ یہ قبضہ کر لیا، مدینہ کی باری ہے، پھر مکہ کی باری ہے۔ آپ دیکھیں عرب اسرائیل جنگ ہوئی 1967 میں، اس موقع پر بھی بیت المقدس کے میناروں کو گرایا گیا۔ اس کے بعد اب 560 دن ہو گئے مکمل، 19 ماہ ہونے کو قریب ہے، روزانہ ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ ہیں۔ وہ تصاویر دیکھ نہیں سکتے کس طرح ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح پورا علاقہ غزہ کا مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے، ان کے ہسپتال گر چکے ہیں، ان کے اسکول گر چکے ہیں، ساری عمارتیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ کیا وہ مناظر ہیں؟ ہم زیتون کی بات کر رہے تھے، 30 لاکھ کے
قریب، وہاں یہ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں اور ان درختوں میں اکثر درخت زیتون کے ہوتے ہیں، زیتون کے 70,000 لوگ اب تک شہید ہو چکے، 70,000 لوگ، 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہو چکے۔ اس طرح کا ظلم، اس طرح کی بربریت، حتیٰ کہ بربریت کی انتہا یہ کی، جینیوا میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 4,000 وہ بچے جو ماؤں کے پیٹ میں تھے، جو خواتین حاملہ کی 4,000 بچے، وہ ہسپتال تک نہیں پہنچ سکی، ان کے بچے، ان کے حمل ضائع ہو گئے۔ ظلم کی داستان ہے۔ اہل غزہ حماس خراج تحسین کے مستحق ہیں، جو بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے نہتے، بڑے بڑے ہتھیاروں کا مقابلہ کر رہے نہتے، امریکہ، یورپ، اسرائیل، ان بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے بے سہارا کھڑے۔ آج 560 دن ہو گئے، 19 ماہ، اور ان بدبختوں کا عزم کیا ہے کہ مسجد اقصی کو گرائیں گے، مسجد اقصی کو شہید کریں گے۔ 57 اسلامی ممالک کے 57 کہاں ہے؟ وہ جو OIC مسلمانوں کا اتحاد جو کیفیت بنائی، وہ کہاں ہے؟ جنگوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی ضوابط ہوتے ہیں کہ جنگوں میں بچوں کو نہیں مارا جاتا، جنگوں میں خواتین کو نہیں مارا جاتا، جنگوں میں ہسپتالوں پر حملے نہیں ہوتے، جنگوں میں ایمبولینسوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ یہ کیسے درندے ہیں؟ ان کے ہاں جانوروں کے تو حقوق ہیں، کتے اور بلیوں کے تو حقوق ہیں، اگر نہیں ہے ان انسانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے کوئی حقوق نہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو، وہ دیکھی نہیں جا سکتی، اور آپ سے نہیں، 19 ماہ ہونے کو ہے، 19 ماہ۔ کبھی ہسپتالوں کو کم گرا دیتے، اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھتے، پورا اسکول تباہ کر دیتے، پورا اسکول برباد کر، سارے بچے وہاں دب کر سارے کے سارے جام شہادت نوش کر دیتے۔ خواتین، اس طرح کا ظلم ہے، جبر ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں، یہ درندے ہیں، یہ جانور ہیں، بلکہ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بحیثیت مومن، انما المؤمنون اخوہ، میرا اللہ فرماتا ہے مومن بھائی بھائی ہے۔ الجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اگر ناخن میں تکلیف ہو رہی ہے، ناخن میں، پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ آج وہ کے سر و سامانی کی حالت میں کس رہے، چھت نہیں ہے ان کے اوپر، ان کے بچے شہید ہو چکے ہیں، ان کی عورتیں لاوارث ہو چکی ہیں، ان پر کس قسم کی مشکلات بیت رہی ہیں۔ ہمارے دل میں کیا تکلیف اٹھ رہی ہے؟ ایک جسد کی مانند ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، یہ شد بعضہ بعضا، جو بعض کو تقویت دیتی ہے، جو بعض کو طاقت دیتی ہے۔ اگر ایک اینٹ نکال دی جائے، عمارت میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ آج اگر وہ تکلیف میں ہے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا چاہیے۔ میرا اللہ نے ذکر کیا قرآن کریم میں، اور یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے۔ ہم مکلف اس چیز کے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ میں آگے بتاتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اصل ان کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ نے قوت دی، طاقت دی، اختیار دیا، جو کچھ کر سکتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ زیادہ مسئول ہوں گے ہماری مدد پر، کہ والمستضعفین من
من الرجال والنساء، یہ کمزور طبقہ خواتین کا، بچوں کا، عورتوں کا جو دعا کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، جو دعا کر رہے ہیں، جو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ یہاں کے رہنے والے ہماری کیفیات، ہماری منزل کی نظر نہیں آئی۔ ایک ذمہ داری ان کی ہے جو طاقت والے، ان کی ذمہ داری محمد نہیں، ان کی ذمہ داری عسکری مداخلت ہے، ان کی ذمہ داری جواب دینا ہے، ان کی ذمہ داری بات کرنا ہے۔ آج مسلمان مال میں بھی زیادہ ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے، قوت میں بھی زیادہ ہے، لیکن کمزور ہے، لیکن مرغوب ہے، لیکن پسے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی مادہ پرستی کی حالت میں، نفسی کی کیفیت میں، اور جواب دینے کی، مذمت کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ اب تو یہ ہو رہا ہے، یہ زیادہ ذمہ دار ہوں گے۔ ان کو ظالم کو ظالم کہنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ ظالم کے ظلم کو بیان کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک تو ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ان کو عقل سلیم دے دے، ان کو خیر اور حمیت دے دے، اللہ ان کو دین کی فکر دے دے، اللہ ان کو ان کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت دعا کرنی چاہیے۔ جن کے لیے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے تاکہ ان کی مدد کرے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کیفیات ہمارے سامنے ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اب سے نہیں 18 ماہ ہو چکے ہیں ظلم کی۔ 7 اکتوبر 2023 سے مسلسل کیفیات جاری ہیں، اور علاقہ کتنا بڑا ہے، چھوٹا سا، صرف 365 مربع میل پر قائم ہے، جس کا شمال اور جنوب تقریباً 41 پر ہے، 41 کلومیٹر پر، اور دوسرا حصہ 12.5 کلومیٹر پر قائم ہے۔ اور آپ نے حدیث سنی، کتنی برکت والی جگہ، کتنے نبیوں کا مسکن، اہل ایمان کی تعریف کی کہ شام میں ملیں گے، یہ ساری مناقب آپ نے سنا۔ اور پھر تب کی وہ 18 ماہ ہو گئے ہیں، 70,000 ان کی شہادتیں ہو گئی ہیں، 1.5 لاکھ ان کے زخمی ہو گئے، گھر برباد ہو گئے، اسپتال گر چکے ہیں، تعلیمی ادارے گر چکے ہیں، تب بھی وہ کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہمارے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ سے بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح جیسا اللہ لے کے آئے، اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا لے کر آئے، وہ مسجد اقصی بھی پکار رہی ہے، اللہ کوئی محمد بن قاسم جیسا بھیج دے، اللہ کوئی خالد بن ولید جیسا بھیج دے، لیکن اس کی پکار وہ کہاں سنے، اس لیے کہ خالد بن ولید دنیا میں نہیں رہے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے دنیا میں نہیں رہے، محمد بن قاسم جیسے دنیا میں نہیں رہے، اور وہ کہہ رہی ہے وَلَوْ نَادَيْنَاهُ حَيًّا لَا تَسْمَعُونَ، کاش کسی زندے کو پکارتے ہو تو ان کو یاد کر رہے جو ان کے ہیرو تھے۔ یہ زندہ جن کو اللہ نے قوت دی، جن کو اللہ نے طاقت دی، یہ کہاں ہے؟ تو میں ذکر کر رہا تھا، سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے ان کے لیے دعائیں کریں جتنا ممکن ہے، اور دعا کا اثر ہوتا ہے۔ وہ ملحد، وہ بدبخت لوگ، آپ نے ویڈیو سنی ہوگی جو کہہ رہے اتنے سالوں سے دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، دعا کا اثر ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سے انسان دعا کرتا ہے، دل سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، تہجد کے ٹائم دعا کچھ نہیں کر سکتے، دعا کریں، ان کی مصنوعات کا کوئی کام کریں، یہ حق ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ آج جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، معاشی طور پر لڑی جاتی ہے، اور معاشی طور پر جو مضبوط ہو وہ اعلیٰ اور اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے۔ جب مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ وہ کمزور ہوں گے، اور ضرور کمزور ہوں گے، ان کو نقصان ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ہم اگر KFC نہیں
سے زیادہ نقصان ہوگا، ان کی معیشت تباہ ہوگی اور ہو رہی ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے، اس بائیکاٹ کو فرض سمجھے، اپنے ایمان کا حصہ سمجھے، اپنے جاننے والوں کو بھی دعوت دے، تبلیغ کرے، اپنی دکانداروں کو بھی دعوت دے، تبلیغ کرے کہ بھائی اس کا بائیکاٹ کرے، کہ ہمارے بچوں کو مار رہے، ہماری خواتین کو شہید کر رہے، ہمارے مسلمانوں پر ظلم کر رہے، ہمارے مسلمانوں کو مار رہے اور ہم ان کی چیزیں استعمال کریں، لہذا اسے بائیکاٹ اور کر رہے الحمدللہ جاری رکھنا چاہیے۔ میڈیا کا محاذ، میڈیا کا وار ایک مضبوط وار ہے، جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں انہیں بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، ایمانی تقاضا ہے، آگے بڑھیں، پوسٹیں لگائیں، ظالم کی داستانیں بتائیں، ان کی ظلم کی کہانیاں سامنے رکھیں، ظالم کا نام لینا، ظالم کے ظلم کو آشکار کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میرے اللہ نے اجازت دی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ظالم کے ظلم کو بیان کرنا چاہیے۔ آج تو لوگ ظالم کا نام لیتے ہوتے ان کا نام منہ پہ نہیں لاتے، چلے جائیں کہ ان کے ظلم کو بیان کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو، آپ اس چیز کے ماہر ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ ان کے ظلم کو ضرور آشکار کریں اور بیان کریں، ان کی ہیلپ اور مدد کو ضرور کریں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں آخر میں، قرآنوں سے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے آواز ضرور اٹھائیں۔ فون آتا ہے، ذکر ہوتا ہے ٹیرف کا، ذکر ہوتا ہے منس کا، ذکر ہوتا ہے افغانستان کے امور کا، غزہ کے مظالم کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کرنا چاہیے، کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کی ظلم کی بات تو کر سکتے ہیں کہ ان پر ظلم بند کریں۔ ہاں، لوگ حیران ہیں کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، معاہدہ توڑ دیا۔ یہ آپ کی عادت نہیں، یہ پرانی عادت ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے بھی معاہدہ کیا تھا اور اللہ کے رسول سے کیا ہوا معاہدہ بھی توڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اخرج اليہود من جزیرۃ العرب، ان کو نکالو، جزیرہ مدینہ سے نکالو، پھر خیبر سے نکالو، اور پھر ایسی درگت بنائی، اس لیے کہ وعدہ توڑنا ان کی پرانی عادت ہے۔ جب ہمارے میں بہن کی بیماری ہوگی، نبی السلام نے فرمایا تھا کہ کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جتنا کوئی پلیٹ میں ٹوٹ پڑتا ہے، تم پر تم ایسے مغلوب کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، بل کثیر، بلکہ زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی، فہم کی بیماری ہوگی، اور جب فہم کی بیماری ہوگی، دنیا سے تم محبت کرو گے، اللہ تمہارا روح سن کر دے گا۔ لہذا ضرورت اس عمل کی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنا کر سکتے ہیں جس کا ہم سے پوچھا جائے۔ جہاد کا اللہ ان سے پوچھے کہ جو ذمہ دار ہے، ہم بغاوت نہیں کر سکتے، ان سے پوچھیں گے۔ حکمران جب کہیں گے تب کی بات ہے۔ جو آپ کر سکتے ہیں، جو میں کر سکتا ہوں، وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ تین کام، ان کی مدد کرے جتنا ممکن ہے، چاہے ذرائع سے پہنچے ان تک جتنا ممکن ہے مدد پہنچنی چاہیے، ضرور کرے، یہ آپ کا حق ہے اور فرض ہے۔ ان کے لیے دعائیں کریں، قنوت نازلہ پڑھیں، اللہ کے سامنے منتیں کریں، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے، ان کافروں کی مسلمان کا بائیکاٹ کریں۔ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسجد اقصی قبلہ اول ہے، متبرک جگہ ہے، انبیاء کا مسکن ہے، احادیث کے انبار ہے، اللہ کے رسول نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مستعد بھی کریں، اپنے آپ کو تیار بھی کریں، اور ظالم کو ظالم کہنے کا جذبہ بھی پیدا کریں۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا۔ دعا یہ کرے کچھ ہو جائے، لیکن رب راضی ہو جائے۔ رب راضی ہو گیا، سمجھ لیجیے کام ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرے تو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علینا الا البلاغ۔